قرآن کریم دے سورہ انعام دے اندر غالباً اللہ پاک نے مقصد قربانی نو بیان فرمایا ہے۔ سب تو بڑا مقصد ہر عبادت دا کیا ہے؟ رضا الہی ہے۔ کیڑا ہے؟ بولو ذرا۔ ہر عبادت دا بنیادی مقصد نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، صدقہ ہے، چاہے کوئی بھی عبادت ہے، ہر عبادت دا بنیادی مقصد کیا ہے؟ رضا الہی ہے۔ اگر ہر شخص رضا الہی یعنی اللہ پاک دی رضا نو اپنے مقصد دا حصہ بنا گنے تو کوئی بعید نہیں کہ رب تعالیٰ اس عبادت دا پورا اجر اس بندے کو عطا فرما دے۔ اور مشکل کام ہی ہے، یعنی رضا الہی مقصد ہے لیکن مشکل ہے۔ موجودہ دور کے اندر بہت مشکل ہے۔ شاید اس تو پہلے کچھ عرصہ پہلے، کچھ ادوار پہلے، کچھ صدیاں پہلے میں بھی لوگوں دے ذہن اس طرح دیاں مسائل الجھن دا شکار کوئی نہ، اس واسطے انہوں نے خلوص بھی اضافہ آئی، لوگ بڑے پرخلوص ہو کے رب تعالیٰ دی بارگاہ چ اپنی عبادتاں پیش کریں گے۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک قول، ایک مقصد اور آپ نو تعلیماً اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دسو لوگوں نو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میرا نماز پڑھنا، صلاتی نماز پڑھنا، و نسکی میرا قربانیاں کرنا ہے۔ نماز اور قربانی یہ ایک علیحدہ نماز اور قربانی کرنا بظاہر ایک علیحدہ عبادت ہے، لیکن بہرحال رب دی رضا واسطے ہی کیتی جاندی ہے، چاہے وہ نماز پڑھی ونجے یا قربانی کیتی ونجے۔ انہاں دوہاں چیزاں دا ذکر قرآن کریم دی آیت دے اندر آیا، ان صلاتی و نسکی، میرا نماز پڑھنا۔ ہن اللہ تا نماز پڑھدا کوئی نہیں، نماز پڑھنا کہندا عمل ہے، مخلوق دا عمل ہے، اور مخلوق نو سکھایا کہیں، اس امت نو سکھایا کہیں جناب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس عمل نو سکھایا۔ تے پھر آپ دا ہی قول اللہ نے قرآن کریم کے اندر بطور تعلیم امت واسطے ارشاد فرما دیتا، فرمایا کہ تہاڈا نماز پڑھنا، تہاڈا قربانی کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت اپنی طرف کی تھی، میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی کرنا، و محیایا و مماتی، میرا دنیا تے رہنا، حیات ظاہری دے اندر، حیات مبارکہ دے اندر تہاڈے اندر موجود ہونا، و مماتی، اور حیات ظاہری تو بعد قبر دے اندر روزہ اقدس دے اندر تشریف گن منجنا، یہ ساری چیزاں للہ رب العالمین، اللہ دی رضا واسطے، اللہ دی یعنی اللہ دی خوشنودی ہے نماز پڑھنے سو میں نماز پڑھدا، اللہ دی خوشنودی عبادت کرنے قربانی کرنے سو میں قربانی کردا، اللہ دی خوشنودی اگر اس سے کہ میں دنیا تے موجود رہاں، اپنے صحابہ نو درس دیواں، تعلیم امت نو تعلیم دیواں، سو میں دنیا تے موجود رہا۔ اگر اللہ دی رضا خوشنودی اس امر دے اندر آئی کہ میں اللہ دے نال ملاقات کر کے اللہ دی بارگاہ پہنچ ونجا، سو میں اس تے راضی ہاں۔ للہ رب العالمین، تمام دیاں تمام رضاواں، تمام دے تمام رجوع وہ میری ذات، میرے رب دی ذات دی طرف ہیں۔ فرمایا للہ رب العالمین، بنیادی چیز جڑی میں پہلے دسا چکا کہ ہر عبادت دا مغز کیڑا ہے، ہر عبادت دی روح کیڑی ہے؟ رضا الہی۔ اج بھی بہت عظیم عبادت تساں کریندے پئے ہو، قربانی کوئی چھوٹا جہا عمل نہیں۔ انسان اس مہنگائی دے طوفان دے ایک سیلاب دے ریلے دی طرح اس دور دے اندر جانور خرید کے بعد اس کو اپنے ہتھاں نال ذبح کرنا، یعنی گویا کہ انج آکھو چاہ کہ بھئی بندہ اپنے پیسے نو آپ ہی ذبح کریندا پیا ہے۔ موجودہ دور دے اندر بہت عظیم عمل ہے، بہت مطلب دل دی سخاوت عمل ہے، لیکن اس دے نال نال جڑی چیز ضروری ہے وہ کیڑی ہے؟ خلوص ہے اور رب دی رضا ہے۔ میں جو عمل کریندا پیا کہندی رضا واسطے ہے، رب دی رضا واسطے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اس تو اگلی آیت اندر خالصتاً توحید کا ذکر فرمایا لا شریک لہ، عبادت دے اندر، قربانی دے اندر، نماز دے اندر اس دا کوئی شریک نہیں، کسی عبادت دے اندر اس دا کوئی شریک نہیں۔ لا شریک لہ وبذالک امرت، حضور فرماندے کہ مینوں اللہ اسی چیز دا حکم دے، یعنی توحید دا پرچار کرنے دا حکم دیتا، اور اساں بھی تانوں توحید دے بارے ہی دس دیا کہ رب تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس دا ذات دے اندر کوئی شریک ہے، ثانی ہے، ساجیدار ہے،
اور نہ ہی اس دی صفات دے اندر اس دا کوئی ساجیدار ہے. یعنی گویا کہ رب تعالیٰ دی ذات اپنی تمام صفات دے اندر اس دی جتنی صفتاں رحمان رحیم غفار ستار قہار منان رضا کے جتنی صفتاں اس دیا وہ اپنی صفتاں دے اندر واحد و یکتا ہے, اس دی برابری کوئی نہیں کر سکتا. اور ذات تا ہے ہی ایک, کوئی مطلب ہے رب نو کوئی دو کر نہیں سکتا, نہ رب دو ہے. خدا خود فرمائندہ ہے قرآن کریم دے اندر کہ لولا آلہتن, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات تو علاوہ کوئی اور خدا ہوندا, پت قرآن خود دسیندے خرابیاں کیڑی ہوئے نا, لفسدتا, اس نظام کائنات فساد اور بربادی دا شکار ہو ونیا. کیوں؟ ایک خدا کیا چند سورج ایڈو نکلے, دوجا خدا کیا بھائی ایڈو نکلے. مطلب ہے آج دے دور تو سا دے دیو کہ ایک گھر دے اندر دو بھرا ہیں, ایک باپ دی اولاد ہے, ایک والد اور ایک خاندان دے اندر ایک والد دی اولاد, انہاں دے ذہنی ہمانگی نہیں ہو سکتی. بھائیاں دے اختلاف تواڈے سامنے, آراء علیحدہ علیحدہ, خیالات علیحدہ علیحدہ, سوچن دا معیار, ترقی دا معیار, کام دا معیار ہر ایک دا علیحدہ علیحدہ ہے. اس دا مطلب ہے کہ جس لے ایک پیو دے جایا نے دوہاں دے اختلافات دی بنیاد تے خیالات دی بنیاد تے اپنے اپنے نظریات ہیں, کوئی کسی نو اپنے نظریے دا قائل نہیں کر سکتا آج دے دور اندر, بھاویں لاکھ دلائل ہوویں. میرے خیال ہے میں تو نہیں لگتا کہ دلائل دی بنیاد تے کوئی بندہ کسی دا قائل ہو ونجے. جہاں جو نظریہ بن گیا وہ سو بن گیا. وہ آتے جی میرا نظریہ ہی اٹل حقیقت اور لوہے تے لکیر ہے, وہ دوجے دا نظریہ قبول ہی نہیں کرنا چاہتا, بھاویں جتنے دلائل دے انبار لا دیو. یہ تو ساری سب تو بڑی پریشانی ہے, یہ تو سب ساری امت دے بگاڑ دا سبب ہے. پہلے دور دے جڑے علماء ہوندے ہیں, صوفیاء ہوندے ہیں, وہ کی کریندے ہیں, اگر کہنے کول کوئی تسامح تھی ونیا, کہنے کول کوئی ایسی گل جڑی خلاف واقع ہو ونیا, اگر نکل ونیا تو اپنی قول تو رجوع کر گندے ہیں, وہ اپنے قول تو رجوع کر گندے ہیں اور دوجے دی گل دلائل دی بنیاد تے من گندے ہیں. لیکن آج یہ دور نہیں. بہرحال میں جڑی گل کرنا پیا وہ یہ ہے کہ جیسے ایک گھر دے اندر ایک والد دی اولاد دا ذہن آپس دے اندر اتفاق نہیں کر سکتا. قرآن آدھا ہے لفسدتا, اگر اللہ کوئی ہور بھی ہویا تو نظام کائنات بالکل درم برم ہو ونیا. کوئی ہک آکھیا بھائی ایڈو سورج ابھرنا ہے, ایڈو جا آکھیا ایڈو ابھرنا ہے. اس واسطے اللہ دی ذات یہ دلیل دیتی اللہ نے, فرمایا تساں جو آدھو نکے نکے بتاں نو آدھو خدا ہے, انہاں دی اساں پوجا کریں دے نا. فرمایا نہیں, انج نہیں ہو سکتا. یہ تمہارے چھوٹے چھوٹے اپنے ہاتھ دے بنا ہوئے بت کسی بھی صورت دے اندر, چاہے آج ہوئے یا چاہے مشرکین مکہ جنہاں دی پوجا کرے دے, لات منات ہبل یعوق نصر, کوئی بھی بت آئی جنہاں دا قرآن نے ذکر کیتا یا حدیث مبارکہ دے اندر ذکر ہے, فرمایا کہ یہ اپنے ہاتھاں دے بنائے ہوئے بت کسی قابل نہیں ہے, لہذا تساں رب دے نال کس طرح ملا سکتے ہو. تو میں گل کریں دا پیا بذالک امرت, توحید تو گل چھڑ گئی ہے کہ اس سے دا اللہ فرمائے, اللہ دے محبوب فرمائے کہ میں نو اللہ نے اسے چیز دا حکم دیتا ہے کہ ون کے دنیا نو دساؤ کہ اللہ دی ذات ایک ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ, اللہ دے محبوب فرمائے سب تو پہلا ایمان گھنا والا بندہ میں. سمجھائے اس گل. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ, مومن سر تسلیم خم کرنے والا, اپنے سر نو جھکا دے والا, حکم خداوندی دے سامنے اپنی جبینی نیاز نو جھکا دے والے نو مومن آکھا ویندا ہے. فرمایا کہ پہلا مومن ہی میں ہوں. ہن دنیا تے تو حضور تو پہلے ہی مومن تو گزر گیا. مومن تو بے ہی ہیں جڑے اللہ تبارک و تعالی نو مندے ہو سے, ظاہر انبیاء دی ذاتاں ہی آئی ہیں. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے جناب عیسیٰ تک نبیاں دی لڑی رہی, اور انہاں دی اولاداں رہی ہیں, انہاں دے گھر والے رہے وغیرہ وغیرہ. تو اللہ دے محبوب نے فرمایا, ایک ہی نے فرمایا کہ انا اول المومنین. تو مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات جدہ بنی, روحاں بنیاں نبیاں دیاں عام مومناں دیاں, سب تو پہلے جس ذات نو تخلیق کیتا گیا وہ جناب محمد رسول اللہ دی ذات ہے. اور آپ دی ذات نو تخلیق کرن تو بعد اللہ تبارک و تعالی دی ذات دے سب تو پہلے دیدار کرنے والے اور آپ دی اللہ دی ذات تے ایمان گھڑن والے جنہاں والی ذات جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات. انا اول المؤمنین دا عبرت. قربانی دے حوالے دے نال حضرت ابراہیم و اسماعیل دی قربانی تساں قرآن کریم دے اندر مختلف علماء کو سن دے ہو, جمعہ دے خطبات کو سن دے ہو, تقریراں سن دے ہو, سوشل میڈیا تے سن دے ہو. میں اپنے طرز دی ایک اپنے حساب دی ایک گل تواڈے سامنے کہ قربانی دا بنیادی مقصد تقوی, ایک رضا الہی, دوجا مقصد کیا ہے تقوی. رضا الہی ظاہر ہے اسی تے تقوی سی. تقوی تو کیا مراد ہے؟ رب دا خوف, رب تو ڈرنا. توجہ کرائے, رب تو ڈرنا اس نو تقوی آکھا ویندا ہے. اور اس دا ذکر بھی قرآن کریم دے اندر سورہ حج دے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کیا
فرمایا جڑی قربانیاں اساں کریندے ہیں گردن تے چھری چلاندے ہیں جانور دی انہاں دا خون کڈدے ہیں وات انہاں دی کھال اتریندے ہیں وات اس دا گوشت بناندے ہیں یہ سارے جڑے عمل ہن قربانی دی جانور دے نال ذرا غور کرائے بھئی انہاں قربانی دے جانوراں دے اندر اے جڑے معاملات ہیں یا اے جڑے معمولات ہیں انہاں دا اللہ دے نال اللہ دی ذات دے نال کیا تعلق ہے فرمایا تساں سمجھیندے ہو سو شاید قربانی کر کے اساں کوئی بہت بڑا تیر ماری کھڑے ہیں ہاں قرآن کریم دے اندر اگر تواڈے اندر اے چیز ہے جڑے قرآن چاہندا ہے تا وقت واقعہ تیر مارا نے کہ بہت بڑی قربانی ہے جی اگر اے چیز نہیں تو تیر کوئی نہیں فرمایا نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها تواڈی قربانیاں دا نہ گوشت اور نہ ہی انہاں دا خون اللہ دی بارگاہ چ پہنچدا ہے خون تواڈے سامنے گلیاں چ رڑ ویندا ہے وہی تھائی ختم ہو ویندا ہے گوشت آپ ہی کھا ویندے اکثر غرباء و مساکین تک پہنچدا ہی کوئی نہیں یا وہ بھی پہنچدا ہے بالفرض وہ بھی پہنچ ویندا ہے کہ خون زمین پی گئی نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها نہ خون پہنچا نہ گوشت پہنچی کیڑی ہے ولکن ینالہ التقوی اللہ دی بارگاہ تورے دل دا تقوی پہنچدا ہے یہ ہے بنیادی مقصد یعنی مقصد قربانی جڑا میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی مقصد کیڑا ہے ولکن ینالہ التقوی اللہ نو جو پسند ہے وہ کہ ہے دل دا تقوی پسند ہے کہ بندہ میں تو ڈردا کتنا پہ میرے حکم تے عمل کس حساب دا کریندا پہ کیا اے نمود و نمائش کیا اے دکھلاوا کیا اے ریاکاری چاہندا پہ یا اپنی استطاعت کے مطابق ایک عظیم الشان بہترین قربانی دا جانور گن کے صرف میری خاطر میری بارگاہ چ قربان کریندا پہ اے اللہ نو مقصود اے چیز ہے ولکن ینالہ التقوی اے تقوی جڑا ہے نا یہی اسی دی کمی ہے اور اسی دی گنجائش ہے سارے کول کہ اے اگر آ ونجے جڑا تقوی ہے اگر تقوی آ گیا تو سمجھو بات سارے معاملات سارے بہترین ہو گئے ولکن ینالہ التقوی تے اساں زور دیونا ہے اور اس سے تے غور کرنا ہے اور اس سے نو پاون دی کوشش کرنی ہے ورنہ باقی عمل دیکھو جڑے صاحب حیثیت لوگ ہیں اس سال دے کسی دیگر حصہ دے اندر بھی تا اچھا گوشت انہوں نے نصیب کیندا ہو سی اور کھا بھی گندے ہو سن لیکن سارے معاملات بھائیو دیکھو کہ اگر قربانی دا گوشت موجودہ دور دے اندر ایک خیال ایک تصور ایک نظریہ قائم کر دیتا گیا ہے اگر صرف یہ گل ہے کہ بھائی قربانی دا گوشت ہی کھاونا ہے اسا اس واسطے قربانی کریندے پے اس گوشت نو اسا کھاونا ہے تو بھائی اس کو عام دہاڑاں دے اندر جو اسا گوشت کھانے بس اس گوشت دے اندر تے اس گوشت دے اندر فرق کیڑا رہا اگر صرف پیٹ پوجا ہی مقصد ہے تو ولکن ینالہ التقوی اللہ کیوں فرمایا اگر فریج دیاں سارے خانے خالی کر کے گوشت بھرنے ہی مقصد ہیں تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا اس واسطے یہ اصلاح دیاں گلاں اور تانوں پتہ ہے کہ میرا فیورٹ ٹاپک اصلاح ہوندا ہے نوجوان حضرات بیٹھے دیگر کہ اپنا اثار جڑا ہے نا اثار یہ اثار انسان نو اللہ دے قریب کریندا ہے اثار قربانی دا دوجا لفظ اثار چ آکھو فرق ہے تھوڑا بہت لیکن اثار تھوڑی جی اس تو ودیا چیز ہے یعنی جس کو آکھے نا خالص سونا ایک 24 کیرٹ ہے ایک 22 کیرٹ ہے ایک 21 کیرٹ ہے اور سونے والے جان دے حسین سنارے جان دے بھائی 21 22 کیرٹ دا کیا معاملہ ہے تے 24 کیرٹ دا کیا معاملہ ہے خالص چیز جڑی ہوندی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام جہاد دے میدان دے اندر موجود ہیں سارا نو زخم لگن گھاؤ لگن اپنا زمین تے تشریف گھندے آئیں یعنی زخماں دی تاب نہ لاندے ہوئے قریب شہادت پہنچ گئے تے پانی پلاون والا جنا ہی پیچھے ودا آئی مشکیزہ چاہ کے وہ جسل پہنچا نا پہلے کول تے اس آکھا یو اگلے سنگین پلا میری خیر ہے اس کول جسل پہنچا اس آکھا اگلے سنگین پلا میری خیر ہے اس کول پہنچا اس آکھا اگلے سنگین پلا زخمی وہی پیا میری خیر ہے 5 جنا کول پہنچے انہاں پانی نہیں پیندا حالانکہ رما کے جا صرف پانی تے اٹکی ہوئی آئی آخری سانس آن تے جان کینو پیاری نہیں ہوندی لیکن رب دی رضا آئی اثار آئی اس آخری موقع تے بھی اثار آئی کہ یار میری خیر ہے اگر اللہ نال جا ملو تا خیر ہے میرا بھائی پانی پی کے تا زندہ بچ ونے آج اس اثار دی ضرورت ہے جنہ گھراں ضرورت ہے جنہ گھراں قربانی نہیں کی تھی سارے کو تبادلہ ہوندا ہے یہ میں فارگارڈ سے ایک پہلے معذرت کر کے میں گل کرے سا کہ سارے کول گوشت اندر تبادلہ ہوندا ہے تو نکا میں دیویں تے میں تینوں وڈا دے سا تو میں اتنا دیویں تے میں تینوں یہ تبادلہ ہے یہ میرے پتریر دے گھر ویندا پے تے مسیر دے گھر ویندا بھائی یہ تبادلہ ضرور کرو انہاں دے نال ہی محبت ودی ہے لیکن کوشش کرو کہ تہاڈا حصہ اتھے پہنچے جتھے پہنچن دی ضرورت ہے بس پورے تواڈے پنڈ وچ تواڈے پورے گاؤں تواڈے پورے محلے وچ کوئی ایسا گھر نہ ہوے جڑا حسرت کرے اس دے بال حسرت کریں کہ کاش آج گوشت کھاون نو ملے تے کل بھی مل ونیا اس حساب دا اس اتنے حساب دا کم از کم دوجے گھراں پہنچنا چاہیے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزاں جڑیاں نا یہ سارے دل دے تقوی نال انہاں دا تعلق ہے
ورنہ واجبات فرائض دے اندر کوئی نہیں. اگر تساں پورا بکرا ذبح کر کے فریج وچ رکھو چا نہ تواڈے تے حرام ہے نہ تواڈے تے فرض ہے کہ تساں رکھو تے تہاڈا قربانی ادا نہ ہوسی. بھائی یہ ساری چیزاں یہ تقوی دے نال تعلق رکھدیاں. اور میں جڑی آیت پڑھی ہے او دا تعلق اس وچ بھی تقوی دے متعلق گفتگو ہے. فرمایا ولا کی ینال التقوی, اللہ تا تہاڈے دلاں دا تقوی چاہندا ہے. تساں قربانی جو جانور دی کیتی ہے کیا تساں نفس دی قربانی بھی کرنا چاہتے ہو کہ نہیں, خواہشات دی قربانی کرنا چاہتے ہو کہ نہیں. اگر تساں جانور تا قربان کیتا تو دا خون کٹ دیتا لیکن خواہش نو تساں ذرا ہی نہ مارنا چاہتے اس دی تمام اتباع مکمل اتباع کرنا چاہتے ہو تو قربانی کرنے دا مقصد کیا ہے؟ اگر ٹوٹلی اتباع کرنی ہے خواہشات دی, نفس آ کے بھائی اج جناب بھن کے کھاونا ہے تے کسی اور دے گھر نہیں لیونا تے نفس دی اتباع ہی ہے. یہ تو انہوں میں کھاون تو منع نہ کریندا پیا یا میں تانوں کھاون دی گلاں مطلب رکیندا نہ پیا. ظاہر ہے ہر انسان نو یہ قربانی دے جانور دے اندر جڑے حصے ہیں انہاں دے اندر ایک اپنے واسطے بھی رکھا گیا اور رج کے کھاؤ, اس وچ کوئی انکار کوئی نہیں, کوئی منع کوئی نہیں. لیکن جو چیز مطلوب ہے رب تعالیٰ دی ذات نو اس دی طرف بھی توجہ کیتی ونجے. اللہ تعالیٰ سانو انہاں مسائل تے چونکہ سارے کول ایک روایتی نظام چلدا پیا ہے, اس روایتی نظام دے نال سنن والے بھی اس حساب دے آندے تے بولن والا نوں پتہ ہے بھئی سانو آخری 5 منٹ جو انہاں سننا ہے تے اساں اس حساب دی گفتگو کروں کہ چلا کام چل ونجے. ساری کوشش تھوڑی جی ہور ہوندی ہے چلو تواڈے تک ساری آواز پہنچ گئی کہ قرآن کریم دے ان آیات کریمہ دی روشنی دے اندر قربانی دا واحد مقصد ہے اللہ دی بارگاہ اللہ دی رضا حاصل کرنا اور دل دا تقوی حاصل کرنا. یہ دو چیزاں حالانکہ انہاں تو علاوہ بھی موجود ہیں, اگر یہ دو چیزاں آ گئیاں تو بات سمجھو قربانی تاری جتنی اعلیٰ ترین قربانی ہے, چھوٹی قربانی ہے, بڑی قربانی ہے, وہ اللہ دی بارگاہ قبول ہو ویندی ہے اگر تارے اے بنیادی مقاصد موجود ہیں تا.